تو شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ بہت اونچی شخصیت، علم و معرفت کا عجیب و غریب جو ہے وہ مرقع تھے۔ آپ کی ولادت جو ہے سن 1265 ہجری کے اندر ہوئی۔ یہ سرگودا کے قریب ایک مقام ہے، ڈھڈیاں شریف کہتے ہیں اس کو یا ڈھڈیال کہتے ہیں، تو اس مقام پر آپ کی ولادت ہوئی۔ اور آپ کے جو والد ماجد تھے وہ بڑے نیک سیرت بزرگ تھے، حافظ احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ تو ابتدائی تعلیم آپ نے جو ہے اپنے تائے جان سے حاصل کی، جو مولانا کریم اللہ صاحب ان کا نام تھا۔ حفظ قرآن بھی ان کی نگرانی میں کیا، اور جو فارسی کی کتابیں بھی، رسائل بھی ان سے پڑھے۔ ظاہر ہے کہ آپ کا پورا خاندان بڑے علمی اور روحانی اور دینی خاندان تھا۔ تو اسی طریقے سے آپ نے جو ہے حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یعنی امام ربانی حضرت مولانا رشید گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ کے ایک شاگرد تھے مولانا رفیق احمد صاحب، آپ نے جو صرف ناو کی ابتدائی کتابیں پڑھی۔ تو اس طریقے سے یہ سارا سلسلہ آپ کا چلتا رہا، یہاں تک کہ ہندوستان کے مختلف مدارس کے اندر آپ نے علم حاصل کیا، اور علم حاصل کرنے کے اندر آپ نے بڑے مجاہدات کیے۔ لکھا ہے، خود فرماتے کہ میں جو ایک دارالعلوم کے اندر جب داخل ہونے کے لیے گیا، والوں نے مجھے کہا کہ بھی داخلے بند ہو چکے ہیں، اب مزید طلبہ کی گنجائش نہیں ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی آخر وجہ کیا ہے؟ کہتا ہے اس لیے کہ ہمارے یہاں مطبخ باورچی خانہ نہیں ہے، اور ہمارے یہاں طباخ بھی نہیں، باورچی بھی نہیں ہے، مطلب کھانے پکانے کا کوئی انتظام مدرسے میں نہیں ہے۔ تو بستی کے گھروں میں ہم نے طلبہ 2-2 4-4 تقسیم کر رکھے ہیں، تو وہ چلے جاتے ہیں، تو بستی میں مختلف گھروں سے وہ 2-2 4-4 طلبہ اپنی روٹی لے آتے ہیں، اور وہ اپنا کھانا کھاتے ہیں اور یہاں پہ وہ پڑھتے ہیں۔ اب بستی کے اندر کوئی بھی گھر ایسا باقی نہیں رہا کہ ہم ان کے ذمے کوئی طالب علم لگائیں، لہذا تم کلاس سے زائد ہو، لہذا کھانے کا کوئی نظم نہیں ہے، لہذا ہم آپ کو داخلہ نہیں دے سکتے۔ حضرت فرماتے جب ناظم تعلیمات نے یہ بات کہی تو میں نے کہا کہ اگر میں کھانے پینے کی ذمہ داری اپنے کندھوں پہ ڈال لوں تو پھر داخلہ مل جائے گا؟ کہا ہاں بالکل خوشی سے، پھر آپ کو داخلہ مل جائے گا، کھانے پینے کی ہم ذمہ دار پھر نہیں ہے۔ ان کا ٹھیک ہے، مجھے آپ داخلہ دے دیں، کھانے پینے کا انتظام میں خود کر لوں گا۔ کہ ٹھیک ہے، داخلہ ہو گیا۔ فرماتے کہ سارا دن میں طلباء کے ساتھ پڑھتا اور رات کو تکرار بھی کرتا، اور جب رات کو سب لوگ سو جاتے تو میں اساتذہ کی اجازت سے میں مدرسے سے نکل جاتا، اور وہ پھلوں کی دکانیں، سبزی کی دکانیں کہ جہاں پھل فروٹ سبزیاں بکتی ہیں، تو میں وہاں دکانوں کے سامنے چلا جاتا۔ تو ظاہر دکانیں تو بند ہو چکی ہوتی تھیں، لیکن وہ کوئی آم کے چھلکے، کیلے کے چھلکے، کوئی سڑا ہوا کیلا پھینک دیا، اس طرح کی چیزیں پڑی ہوتی تھی سامنے، تو میں وہ ساری اکٹھی کر لیتا اور اللہ اکبر۔ فرمایا کہ اس طرح کھا کے جو ہے میں نے جو پورا 1 سال تک میں نے مجاہدہ کیا، میں نے اسی طرح اپنا پیٹ بھرا اور اللہ کے دین حاصل کیا۔ اللہ اکبر۔ یعنی علم دین کا حصول آسان نہیں ہے، بڑے مجاہدات کے ساتھ اس طرح حاصل کیا۔ اور ادھر کہتے یہ ہوتا کہ میرے پاس جب اپنے گاؤں بستی سے خط آتا تھا تو میں نے ایک گھڑا رکھا ہوا تھا، میں وہ خط گھڑے میں ڈال دیتا تھا۔ گھڑے میں میں یہ سوچتا تھا اگر کوئی خوشی خبر ہوگی تو میرا دل گھر جانے کو چاہے گا، اگر غم کی خبر ہوگی تو پڑھائی میں دل نہیں لگے گا اور علم سے محروم ہو جاؤں گا۔ جب 1 سال پورا کر لوں گا، گھر جانے کا وقت آئے گا تب میں پڑھوں گا۔ تو میں گھڑے میں وہ خط ڈالتا رہتا تھا تو گھڑا بھر جاتا سال تک۔ اب سال کا آخری امتحان دے کے جب میں فارغ ہو جاتا، اب میں وہ گھڑے کے سارے خط انڈیلتا اور ایک ایک خط کو کھول کے پڑھتا۔ جہاں خوشی کی خبر ہوتی میں نشان لگا لیتا، پھر یہ خوشیاں سب نوٹ کر لیا، جو غم کی خبر ہوتی وہ بھی نوٹ کر لیتا۔ اب اس کے بعد میں جب گاؤں آتا تو جن کیا خوشیاں ان کو جا کے میں مبارکباد پیش کرتا کہ جی ماشاءاللہ مبارک آپ کی بچی کی شادی ہو گئی، ماشاءاللہ مبارک آپ کے یہاں پوتا ہوا، میں سب۔ تو وہ بڑے خوش ہوتے کہ بھائی اس نے پورا سال پہلے کی بات ہے، اس نے یاد رکھی ہماری خوشی ہے، سال بعد آ کے ہمیں یہ مبارک دے رہا ہے۔ وہ بڑے خوش ہوتے، ان کو یہ پتہ نہیں کہ مجھے خبر اب ہوئی ہے، میں نے پڑھا بھی ہے۔ اور غم کی خبر جہاں ان کے میں غم کی خبر کی تعزیت کرتا، ان کے بیچاروں کے ساتھ جو ہمدردی کرتا، وہ بڑے خوش ہوتے کہ دیکھو اتنی پرانی ہماری تم نے یاد رکھی، اتنی پرانی ہماری تم نے یاد رکھی، وہ بڑے خوش ہوتے۔ پر میں اس طرح پورا طالب علم کا زمانہ گزارا، پورے سال میں کبھی میرے کو خط نہیں کھولا، اور سال کے اینڈ پہ کھولا اور سب کی جو ہے گویا کہ سب کا حق ادا کیا۔ اور آج ہم دیکھ لیں، آج تو اسٹوڈنٹ کو فرصت ہی نہیں ہے خرافات سے،
محبوب العلماء شاہ عبد القادر رائے پوری نہیں بنتے. اللہ اس طریقے سے علم دین حاصل کیا. علم دین کے حصول کے بعد پھر علم طب کے اندر شوق تھا، علم طب حاصل کیا اور باقاعدہ مطب بنایا. انہوں نے بجنور کے علاقے کے اندر جو ہے وہاں اپنا جو ہے وہ مطب قائم کیا. وہاں باقاعدہ مریضوں کے ساتھ جو ہے مشاورت رہتی، ان کے معالجہ کرتے تھے. اور بریلی کا ایک علاقہ، وہاں پر کچھ ایسا درس و تدریس بھی دیتے رہے. لیکن اندر ایک خاص قسم کی بے چینی اور بے سکونی محسوس کرتے تھے. اور ظاہر ہے کہ وہی بات تھی کہ یہ قلب کی مچھلی یہ آب محبت کے لیے تڑپتی تھی. تو خیال آیا کہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ ان کے در پہ جا کے بیٹھ جاتا ہوں. یہ قلب کی مچھلی اس دریائے محبت پہ غوطے لگائے کہ تو ہو سکتا ہے سکون ملے. بالکل. ظاہر اس سے شاہ عبد الرحیم رائے پوری، بڑے رائے پوری موجود تھے، وہاں پہنچ گئے اور جا کے کہتے میں نے بیعت کی درخواست کی. حضرت عالم ربانی حضرت مولانا رشید احمد گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ بھی ہوتے تھے. تو فرمایا کہ انہوں نے مجھے کہا کہ آپ گنگو چلے جاؤ، وہاں پہ خوب جب وہ عشق و محبت کی جولانیاں ہیں، وہاں سب بٹ رہا ہے، وہاں سے لے لو. تو میں نے کہا کہ نہیں، مجھے آپ سے مناسبت ہے، میری طبیعت آپ کی طرف مائل ہے، کیونکہ میں جیسی حضرت رائے پوری کی خانقاہ پہنچا تھا اور حضرت کی شخصیت سے میری جب دیدار ملاقات ہوئی تو ایسا متاثر امپریس ہوا کہ بس ان کا گرویدہ ہو گیا. پھر میں نے کہا نہیں حضرت، اب کوئی آنکھوں میں سجدہ ہی نہیں ہے، اب میں تو آپ ہی سے ہوں گا. تو حضرت نے پھر بیعت کر لیا اور مجھے ذکر و اذکار کے اندر لگا دیا اور میری تربیت شروع ہو گئی. تو حضرت نے ظاہر ہے کہ جب دیکھا کہ بھی یہ بڑا مخلص ہے اور وہ جم کر حضرت کی خانقاہ میں رہا، تو یہاں تک جو ہے ایک طویل عرصہ حضرت کے پاس گزارا. جب حضرت کا وصال ہونے لگا تو حضرت اپنے اس مرید باصفا کو اجازت و خلافت ہی نے دی، بلکہ اپنا جانشین مقرر کیا. کیونکہ شاہ عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ جو ہے وہ بہت کم لوگوں کو اجازت و خلافت دی. انہوں نے غالب 3-4 سے زیادہ خلیفہ نہیں ان کے، یعنی اتنے سخت شرائط تھی ان کی. تو ان میں شاہ عبد القادر رائے پوری بھی ہیں اور ان میں مولانا اللہ بخش صاحب بہاول نگری، میرا جو آبائی وطن بہاول نگر، وہاں کے ایک ولی اللہ بخش صاحب بہاول نگری رحمۃ اللہ علیہ، وہ بھی جو ہے ان کے مجاز ہیں. اور دوسرے جو ہے میرے خالو حافظ اکرام الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ سہارنپور کے نوگاما گاؤں کے اندر ان کا مدرسہ ہے. اور ہماری سگی خالہ جو ہے وہ ان کا پچھلے سالوں میں انتقال ہوا، تو ان کے شوہر تھے حافظ اکرام الدین، ان کو وہ اجازت خلافت. ہمارا بچپن حافظ اکرام الدین صاحب کی جو گود میں گزرا، کیونکہ ہندوستان سے جب آتے تھے پاکستان میں بہاول نگر میں، تو ان کے ساتھ ہمارا بچپن گزرا. تو حافظ اکرام الدین کو خلافت میں دی. اور میرے نانا قاری ابو الحسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ بہاول نگر منچن آباد میں تھے، وہ حضرت رائے پوری کے مجاز صحبت تھے. خلافت نہیں ملی کہ مجاز صحبت تھے. تو جناب وہ کم عمری کے اندر انہوں نے وہاں سے بہت کشف و کرامات حاصل کی. تو گویا کہ اس طریقے سے میرے خاندان کے بہت سے افراد جو ہے حضرت شاہ عبد الرحیم رائے پوری کے ساتھ جڑے ہوئے. اور مجھے جو ہے اللہ کی رحمت کہ حضرت مولانا عزیز الرحمان صاحب ہزاروی کے ذریعے سے اس سلسلے میں بھی اللہ نے مجھے جو ہے اجازت و خلافت عطا فرمائی. تو یہ جو ہے حضرت جو ہے شاہ عبد القادر رائے پوری. اور پھر ظاہر ہے کہ وہ رائے پوری کی خانقاہ کے اندر آپ جانشین ہو گئے، وہاں مقرر ہو گئے. اور آپ کا ایک خاص ذوق آپ کے اوپر عشق و مستی یہ طاری رہتی تھی، اور اللہ کے ذکر کے ساتھ بڑی مناسبت تھی. یہاں تک کہ وہ خانقاہ کے اندر داخل ہوتے ہی محسوس ہوتا تھا کہ ہر پتا پتا، رواں اینٹ پتھر اللہ 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 کی سزائیں لگا رہا ہے. اللہ یہ فضا تھی، اتنا کثرت گویا کہ یوں محسوس ہوتا تھا کہ ایک اللہ کے ذکر کی نورانی چادر اس خانقاہ کے اوپر ڈھپی ہوئی ہے. ایسا ذوق تھا حضرت کو ذکر کا، تو اتنی کثرت سے ذکر کیا کرتے تھے اللہ کا. اور ظاہر ہے کہ وہاں پتہ چلتا، کیونکہ حضرت کا نقشبندی سلسلہ تھا، تو سلسلہ نقشبندیہ کا جو خاص قسم کا جو سکینہ وہ لوگ وہاں محسوس کرتے تھے کہ واقعی اس کی رونق یہاں پر. ویسے تو ہمارے جتنے اکابر وہ ثلاثے اربع ہی کے ماہر ہوتے ہیں، ثلاثے اربع ہی کے بادشاہ ہوتے ہیں، لیکن کسی ایک سلسلے کے اندر خصوصی طور پہ جو ہے وہ ظاہر اس میں تربیت کیا کرتے ہیں. تو نقشبندیت کی ایک نورانیت وہاں محسوس ہوتی تھی. تو یہ حضرت کی شان اور عجیب و غریب کرامات حضرت کی ہوتی تھیں. ایک مرتبہ حضرت جو ہے وہ موجود تھے، تو ایک شخص نے آپ سے مصافحہ کیا. مصافحہ کرتے کہا حضرت مجھے 10 روپے چاہیے. سر اس زمانے میں 10 روپے سمجھو 1000 روپیہ، تو 10 روپے چاہیے. تو حضرت مصافحہ کرنے کے بعد فرمایا کہ میاں دعا کرو.
یہ کہہ کہ مراقبے میں چلے گئے. ابھی چند لمحے گزرے تھے، ایک شخص نے جناب قدم رکھا اور حضرت کو 100 روپیہ پیش کر دیا کہ حضرت یہ آپ کی خدمت. حضرت نے فوراً فرمایا بھی وہ 10 روپے والا آدمی کہاں ہے؟ وہ کہ جی میں یہاں بیٹھا ہوں. لو میاں یہ 10 روپے. اس نے لیا. وہ کہ حضرت یہ 10 روپے یہ تو 100 روپیہ ہے. 10 روپے یہ تو 100 روپیہ ہے. کہتا بس پھر تو موج کرو، پھر تو موج کرو. 10 کے 100 مل گئے، موج کرو سارے تمہارے. تو مطلب ہے کہ حضرت اس طریقے سے توجہ فرماتے، فوراً احوال ظاہر ہوتے تھے. جی تو یہ حضرت کی شخصیت. تو اس لیے حضرت جو عشق رسول آپ پر بڑا. مدینے کا تذکرہ سنتے تھے، مدینے کا تذکرہ سنتے تھے، بلک بلک کے روتے تھے. یہاں تک کہ مرض الوفات میں تو آپ کی حالت یہ تھی کہ بس مدینے کا تذکرہ آئے اور آپ رونے لگتے زارو قطار. یہاں تک کہ ایک مرتبہ مولانا انوری جب وہ عمرے پہ جانے لگے تو کہا کہ حضرت میں عمرے پہ جا رہا ہوں، اور حضرت اس وقت جو ہے صاحب فراج تھے، وہاں جاؤں گا. رونے زارو قطار رونے لگے اور چیخیں نکل گئی، ایسا دھاڑے مار کے رونے لگے. اور جب وہ مولانا عطا الرحمان صاحب تھے وہاں، انہوں نے کہا کہ دیکھو یہ کہاں جا رہا ہے؟ یہ مدینے جا رہا ہے، دیکھو یہ مدینے جا رہا ہے. یہ کہا اور پھر دھاڑے مار مار کے رونے لگے. اس قدر جو عشق رسول کا جو آپ کے اوپر غلبہ تھا، کیونکہ فنا فی اللہ بھی تھے اور فنا فی الرسول کا مقام بھی اللہ نے ان کو عطا کر رکھا تھا. تو یہ آپ کی کیفیات ہوتی تھیں. تو عجیب و غریب یہ حضرت کے اعمال ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جن لوگوں نے گویا کہ اپنا جو کس طریقے سے کسبی علم کیا، پھر کس طریقے سے مجاہدات کر کے اور روحانیت کے جو ہے میدانوں کو عبور کیا ہے. یہ واقعی انہی کا حصہ ہے. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی جو ہے ان کے فیوز سے جو ہے